آج کی علم الفتن کلاس کی نشست میں ہم علم الفتن کورس کی ابتدائی چند باتیں، سوالات اور اس پورے نصاب اور کورس کا جو نام ہے اس پر انشاءاللہ ابتدائی گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ظاہری باطنی ہمہ قسم کے فتنوں سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے احباب کو، بلکہ امت مسلمہ سب کو اللہ جل شانہ تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین پر صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم لفظ علم الفتن بولتے ہیں تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی الگ سے علم ہے؟ اس پر ہم بات کر چکے کہ یہ الگ سے علم نہیں ہے، یہ حدیث کے ایک جز ہے، ایک باب ہے اور علم حدیث کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر یہ علم حدیث کا حصہ ہے تو الگ سے پھر اسے علم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ سا اس کا حل اور آسان جواب یہ ہے کہ کسی چیز کو خاص طور پر الگ اور ممتاز کرنے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے اس کے ایک جز کو الگ کر کے اس سے علم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے آخرت کے جتنے معاملات ہیں، قیامت یعنی نفخہ اولیٰ، قیامت سے لے کر قیامت کے بعد تک، اور یہ جتنے بھی یہ تفصیلات ہیں، قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے الساعہ کے نام سے، الساعہ کی تعبیر سے، الساعہ کے نام سے اور الساعہ کی تعبیر سے اس کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو سورہ لقمان کی آخری آیت میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو ملے گی، ایک لفظ ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان آخری آیت، آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ وہاں قیامت کے مقدمات یعنی اس کی ابتدا اور اس کائنات کا زوال، اس کا بگاڑ، اس کا فنا ہونا، پھر اس کا دوبارہ اس دنیا کا موت کے بعد پھر سے زندہ ہونا، یہ جتنا مضمون ہے اللہ جل شانہ نے اسے علم الساعہ فرمایا ہے۔ تو یہ پورا دین تو نہیں ہے، پوری معلومات دین کی اس میں نہیں ہے، لیکن علم الساعہ کا لفظ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اور اس کے جتنے احوال و واقعات ہیں اسے علم الساعہ کہا ہے۔ اسی طرح جہاں سے 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں بھی یہی لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعہ، وہاں بھی علم الساعہ ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی مثال اور سادہ سی بات ہے، سادہ سا جواب ہے کہ کسی ایک چیز کو بطور خاص بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت اور صراحت کے لیے اس کے ساتھ لفظ علم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں وہ روایات جو ہماری زندگی میں پیش آنے والی ہیں، وہ احوال و واقعات جن کا سامنا ہمیں ہونے والا ہے، ہماری نسلوں کو ہونے والا ہے، امت مسلمہ کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس حصے کو جب الگ سے بیان کیا جاتا ہے تو اسے نام دیا جاتا ہے علم الفتن۔